حدیث رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، فرمایا کہ جنت میں بہت سے لوگ وہ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ جنت میں بہت سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کے دلوں کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پرندوں کے دل رقیق ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک رقت پائی جاتی ہے، تو لہذا جس دل میں رقت پائی جاتی ہے اس کا دل پرندوں کی طرح، اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ پرندوں کے دلوں میں اللہ پر توکل پایا جاتا ہے۔ پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے۔ وہ کسی مخصوص جگہ جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کے اوپر ان کو بھروسہ ہو کہ ہم فلاں کام کریں گے تو ہی ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ کے بھروسے پر گھر سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق دے دیتا ہے۔ تو یہ پرندوں کے دل، مراد یہ کہ دل کے اندر توکل موجود ہو، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی حاجت ہے کہ پرندوں کی طرح توکل کرنے کا ایک تو یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور بولے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا اب اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، نہیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پرندے بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے، گھونسلے سے نکل کر توکل کرتے ہیں، یعنی گھونسلے سے نکلتے ہیں، تلاش رزق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے دیتا ہے۔ تو اب پرندوں کی طرح توکل کا کیا مطلب ہوا کہ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے لیکن اس کوشش کے نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دے کہ اے اللہ، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور رزق کی تلاش میں ہوں، میرا رزق مجھے دینا اے اللہ یہ تیرا کام ہے، اسباب اختیار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا یہ میرا کام ہے، اور مجھے رزق دینا اے خدا یہ تیرا کام ہے۔ یوں بندہ جب توکل کر کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا رزق دے دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز کہ ہماری جو بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ روزگار ہے، رزق ہے۔ روزگار کی پریشانی ہے، تنخواہ کم ہے، آمدنی تھوڑی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو جب آدمی اسباب اختیار کرے تو اسے اب روزی مل جانی چاہیے، جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ، جیسے ہمارے ہاں کے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر گھروں کا گزارا نہیں ہوتا، رزق میں تنگی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، ان کا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو کیا وجہ ہے کہ محنت کے باوجود ان کا گزارا پورا نہیں ہو رہا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن بھروسہ اپنے اسی کیے ہوئے پر کرتے ہیں۔ ہم محنت کر رہے ہیں، اپنی محنت پہ بھروسہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوشش پہ بھروسہ ہے۔ یہ کوشش اور یہ محنت کرنے کے بعد حقیقی بھروسہ اللہ تعالی پر کیا جائے کہ اے اللہ، یہ کام اپنی طرف سے میں نے کیا، میں اپنے گھر سے کچھ کمانے کے لیے نکلا، میں اپنے گھر سے نوکری کے لیے نکلا، میں اپنے گھر سے کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلا، اب اس چیز کے ذریعے، اس کاروبار نوکری کے ذریعے رزق دینا اے خدا تیرا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا تو اب حدیث مبارک کا جو نتیجہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ رزق کا ملنا اور اچھی مقدار میں ملنا اور پریشان نہ ہونا
اور پرندوں کی طرح ہمارے پیٹ کا بھرا رہنا یہ کب ہوگا؟ جب دو چیزیں پائی جائیں گی، ایک اسباب کا اختیار کرنا اور دوسرا خدا پر بھروسہ کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اسباب کا اختیار کرنا تو پایا جاتا ہے لیکن خدا پہ بھروسہ کرنا یہ نہیں پایا جاتا۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، توکل اور اس کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پرابلم، دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے۔ حدیث مبارک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ کہ وہ اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے تلاش رزق کے لیے نکلتے بھی ہیں۔ تو لہذا اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور اس کے ساتھ خدا پر بھروسہ بھی اپنے دلوں کے اندر مضبوط طریقے سے رکھا جائے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آدمی کو رزق ملے گا، ایسے رزق ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔